چاند میں کھوئے ہو ڈوبے ہو ستاروں میں کیوں چاند میں کھوئے ہو ڈوبے ہو ستاروں میں کیوں چاند میں کھوئے ہو ڈوبے ہو ستاروں میں آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں جبریل امی بولے سدرا کے مکیں بولے جبریل امی بولے سدرا کے مکیں بولے آقا تم سانا ہنسی دیکھا لاکھوں میں ہزاروں میں تم سانا ہنسی دیکھا لاکھوں میں ہزاروں میں کیوں چاند میں کھوئے ہو ڈوبے ہو ستاروں میں آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں محتشم سامعین، رب ذوالجلال کے فضل اور اس کی دی ہوئی توفیق سے جمعۃ المبارک کا آج یہ بابرکت دن ہے۔ تمام تعریفیں رب ذوالجلال کے لیے جو ہر شے کا خالق، مالک، معبود حقیقی اور معبود برحق ہے، اور ہزارہ درود خدا کے لاڈلے پیغمبر آقائے نامدار، مدنی تاجدار، حبیب کردگار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر کہ جن کے وسیلہ جلیلہ سے اللہ رب العزت نے ہم کو بے شمار نعمتوں سے سرفراز فرمایا، بے شمار انعامات عطا فرمائے، لیکن پیارے حبیب
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل کسی ایک نعمت پر بھی احسان تک نہ جتلایا۔ رب ذوالجلال اپنی لاریب کتاب میں ارشاد فرماتا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ۔ فرمایا اپنے آپ کو ان لوگوں کے پاس روکو جو صبح اور شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، اس کی رضا کے طالب ہیں، اور ان سے اپنی نگاہیں مت ہٹاؤ۔ قرآن مجید فرقان حمید نے جن لوگوں کا یہاں پہ ذکر کیا، یہ سورہ کہف ہے، اور سورہ کہف وہ سورہ مبارکہ ہے جس کے اندر رب ذوالجلال نے اپنے کچھ نیکوں کا ذکر کیا۔ اور ان نیک لوگوں کے ساتھ اس کتے کا بھی ذکر کیا کہ جو کتا ان نیکوں کے ساتھ شہر چھوڑ کے جس جگہ پہ ان لوگوں نے ڈیرا لگایا وہیں پہ ان کے ساتھ وہ بھی جا پہنچا۔ یہ کون سی ہستیاں ہیں کہ جن کے ساتھ وابستہ ہو جانے والا کتا بھی ہو تو رب تعالیٰ اس کا ذکر قرآن مجید میں کر دیتا ہے۔ میاں صاحب نے بڑا پیارا یہاں پہ یہ جملہ کہا کہ فضل تیرے نال لوہے تردے پھٹیاں دے سنگ لگ کے، کہ دیکھیں نا یہ دریا کے اندر جو کشتی چلتی ہے وہ پھٹوں کی بنی ہوتی ہے، لکڑی کی بنی ہوتی ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ اس کشتی کو جوڑنے کے لیے جو کیل اور لوہا استعمال ہوتا ہے، جب وہ کشتی تیرتی ہے تو وہ بھی اس کے ساتھ تیرنے لگتے ہیں۔ ویسے تو لوہا آپ جانتے ہیں کہ ڈوب جاتا ہے، پانی کے اندر اگر لوہا پھینکیں تو وہ ڈوب جاتا ہے، لیکن لکڑی پانی کے اندر نہیں ڈوبتی۔ میاں صاحب فرماتے ہیں کہ فضل تیرے نال لوہے تردے پھٹیاں دے سنگ لگ کے، لکڑی کی کشتی ہے اور اس کے اندر منوں ٹنوں کا وزن لوہے کا لادا ہوا ہے لیکن نہیں ڈوب رہی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس کا فضل ہے کہ جس کے فضل کے سبب اس کشتی نے اس لوہے کو اپنے ساتھ، کیوں؟ یہ لوہا اس لکڑی کے ساتھ وابستہ ہو گیا جو ڈوبتی نہیں۔ لوہا وابستہ ہو گیا اس لکڑی کے ساتھ کہ لکڑی خود ڈوبتی نہیں۔ اچھا ڈوبتی نہیں، جو اس کے ساتھ وابستہ ہو جائے اس کو ڈوبنے دیتی بھی نہیں۔ کیوں جی؟ فضل تیرے نال لوہے تردے پھٹیاں دے سنگ لگ کے، کتے جنت جان محمد چنگیاں دے سنگ لگ کے۔ اب اندازہ کریں نا کہ یہ بزرگوں نے جو کلام لکھا تو نچوڑ دیا انہوں نے کہ ادھر مثال کیا دی لکڑی کی اور لوہے کی دی کہ لکڑی لوہے کو ڈوبنے نہیں دیتی، ویسے لوہا پانی میں رکھو تو ڈوب جائے گا، لیکن لکڑی کے ساتھ اگر منسلک ہو گیا، لکڑی کے ساتھ وابستہ ہو گیا
تو لکڑی ڈوبنے نہیں دیتی، اور کتے جنت جان محمد چنگیاں دے سنگ لگ کے، ارے کسی اللہ والے کا دامن پکڑ تو صحیح، وہ خود بھی جہنم میں نہیں جائے گا، تجھے بھی جانے نہیں دے گا۔ اب دیکھیں کہ وہ کتا تھا، اور اس کتے نے اللہ والوں کا دامن پکڑا، اور قرآن مجید نے کہا کہ وہ کتا ان کے ساتھ وابستہ ہو گیا۔ کن کے ساتھ؟ اللہ والوں کے ساتھ۔ تو اب یہاں پہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنے آپ کو ان لوگوں کے پاس روکو۔ کن کے پاس؟ وہ لوگ جو صبح و شام یدعون ربہم، اپنے رب کو پکارتے ہیں، بالغداتی والعشی یریدون وجہہ، اور وہ اس کی رضا کے طالب ہیں۔ ان کا مقصد حیات فقط رب کی رضا ہے، اور ان کا مقصد نہیں۔ وہ اگر کھاتے ہیں تو اس کے لیے بھی ان کا مقصد یہ ہے کہ رب کی رضا حاصل کی جائے۔ وہ سوتے ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں، یا بیٹھتے ہیں، یا گوشہ نشینی اختیار کرتے ہیں، مقصد کیا ہے؟ کہ کسی طریقے سے بھی رب راضی ہو جائے۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، حکم دیا اور ان سے تم اپنی نگاہیں مت ہٹاؤ، اپنی نگاہیں ان سے مت ہٹاؤ۔ اچھا، انہوں نے یہ مقام، یہ مرتبہ کیسے حاصل کیا؟ انہوں نے اپنے رب کی رضا کے لیے اپنے نفس کے ساتھ جنگ کی، انہوں نے اپنی خواہشات کو قربان کر دیا۔ ان کا مقصد حیات رب کی رضا تھی۔ اپنے دل میں جو بات آئی میں یہ کر لوں، لیکن جب خیال آیا کہ میں اگر کروں گا تو رب کی نافرمانی ہے، تو اس خیال سے انہوں نے وہ کام چھوڑ دیا، رب کی رضا کو اپنے پیش نظر رکھا۔ تو فرمایا اس لیے کہ انہوں نے اپنے نفس کو شکست دے دی، رب تعالی نے ان کو محبوب بنایا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ یوسف کے اندر رب تعالی ارشاد فرماتا ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء، فرمایا کہ بے شک نفس جو ہے یہ برائی کا حکم دیتا ہے۔ ایک جگہ تو قرآن مجید کے اندر نفس کا ذکر اور بھی آیا نا، نفس مطمئنہ۔ نفس دو قسم کا ہے، ایک نفس امارہ ہے جو برائی پہ ابھارتا ہے کہ یہ برا کام ہے، یہ برا کام ہے، انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں بڑا اچھا کر رہا ہوں، لیکن وہ کس کی سازش ہوتی ہے؟ وہ نفس کی سازش ہوتی ہے۔ وہ نفس ابھارتا ہے، وہ شیطانی وسوسے، اور انسان کو گمراہی کے اندھیروں کے اندر دھکیل دیتا ہے۔ فرمایا بے شک نفس برائی کا ہی حکم دیتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ نور کے اندر رب تعالی ارشاد فرماتا ہے، لا اقسم بالنفس اللوامہ، فرمایا میں ملامت کرنے والے نفس کی ضرور قسم کھاتا ہوں۔ آگے وہ جو میں نے ذکر کیا اس کا ذکر آیا، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی جان، اے مطمئن نفس، اپنے رب کی طرف لوٹ جا۔
یا ایتھن نفس المطمئنہ ارجعی، لوٹ جا الی ربک راضیۃ مردیہ، اپنے رب کی طرف لوٹ جا، تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی۔ اب دیکھیں کہ ایک طرف نفس کا بیان کیا کہ نفس برائی کا حکم دیتا ہے، لیکن وہ موتو قبل ان تموتو، کہ جو مرنے سے پہلے مر جائے۔ ہاں جی، یہ راز کی باتیں کون سمجھے؟ آج کون ہے جو ان باتوں کی طرف دھیان دے کہ مرنے سے پہلے مرنا کس کو کہا جاتا ہے؟ موتو قبل ان تموتو، کہ بندہ مرنے سے پہلے مر جائے۔ بھلا ایسے بھی ہوتا ہے؟ ہاں ہوتا ہے نا۔ جو رب کی یاد سے ایک لمحہ بھی غافل نہ ہو، اپنی زندگی کا، اپنی حیات کا یہ دستور بنا دے کہ میں نے اپنے رب کو ہر لمحہ راضی رکھنا ہے، وہی تو ہیں جن کو قرآن کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والے نفس، اے مطمئن نفس، اپنے رب کی طرف لوٹ۔ کس حال میں؟ کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی۔ راضیتم مردیہ، تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی۔ اچھا پھر مقام کیا ہے؟ فادخلی فی عبادی۔ اب خطاب فرمایا خود مخلوق کو، فادخلی، پس داخل ہو جا، فی عبادی، میرے بندوں میں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ فادخلی فی عبادی، پس داخل ہو میرے بندوں میں، وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ اب دیکھیں کہ ایک طرف نفس امارہ، وہ جو حکم دینے والا ہے، کس کا؟ بالسوء، وہ برائی کا حکم دینے والا نفس ہے۔ محض ذاتی چیزوں پہ بندہ اپنی بنائے ہوئے نظریے سے برائی کرتا جاتا ہے، نفس کے کہنے پہ برائی کی دلدل میں دھنستا چلا جاتا ہے۔ آخر وہ نفس کیا کرتا ہے؟ اس کو جہنم کی طرف دھکیل دیتا ہے۔ اور ایک نفس وہ ہے کہ جس وقت اس نفس کو شکست دے کے انسان اچھائی کے راستے پہ چلتا رہتا ہے، ایک دن وہ نفس امارہ جو برائی کا حکم دیتا ہے وہ شکست کھاتا ہے، تو اس وقت وہ آدمی رب کے قرب میں پہنچتا ہے، تو پھر رب حکم دیتا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ۔ رب فرماتا ہے اپنے آپ کو ان لوگوں کے پاس روک۔ ایک طرف وہ جو برائی کا راستہ اور برائی کے راستے پہ گامزن لوگ ہیں، اپنے نفس کی عیاشیوں میں مبتلا ہو کے محض اپنے نفس کو راضی کرنے کے لیے دنیا کے اندر فساد بپا کیے ہوئے ہیں، ان کو رب فرماتا ہے کہ وہ برے ہیں، ان کے راستے سے بچنا ہے، ان کے راستے کی طرف دیکھنا بھی نہیں۔ اور ایک طرف وہ لوگ ہیں جو اس نفس کو شکست دے چکے اور بھلائی کے راستے پہ چلتے چلتے اس مقام پہ پہنچے کہ رب بھی فرماتا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ۔ فرمایا اپنے آپ کو ان لوگوں کے پاس روکو جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے رہتے ہیں۔
اور وہ اس کی رضا کے طالب ہیں، اور ان سے اپنی نگاہیں مت کھینچو، مت ہٹاؤ۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ تغابن کے اندر رب تعالی ارشاد فرماتا ہے، سورہ حشر کے اندر، وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو اپنے نفس کی سرکشی سے بچا لیا گیا وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ یہ خود انسان حضرت عتبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور یہ وہ صحابی رسول ہیں جن کی پشت پہ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ پھیرا تو ان سے خوشبو آنے لگی۔ یہ وہ صحابی رسول ہیں۔ اچھا، حضرت عتبہ بن عامر جب واپس اپنے گھر میں پہنچے نا، تو جس گھر میں آپ رہتے تھے اس گھر میں سے بھی خوشبو آنے لگی، اور جس وقت حضرت عتبہ بن عامر کا وصال ہوا، وفات کے بعد جب آپ کو قبر مبارک کے اندر دفن کیا گیا تو آپ کی قبر کی مٹی سے بھی خوشبو آنے لگی۔ یہ حضرت عتبہ بن عامر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تو کیونکہ جگہ کم تھی یہ دروازے کے پاس ہی نا بیٹھ گئے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ آگے آ جاؤ۔ حضور جانتے تھے نا کہ یہ جو آنے والا ہے کچھ پوچھنے آیا ہے، آنے والا پوچھنے آیا ہے، کچھ دل کے اندر کوئی بات ہے، اور اس عقیدے کے اوپر ہمارا یہ نظریہ اور عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت کی عطا سے حضور عالم الغیب ہیں، حضور غیب کا علم رکھتے ہیں اللہ کی عطا سے۔ حضور نے فرمایا ادھر آ جاؤ۔ جب وہ قریب آئے حضور نے فرمایا مزید قریب آ جاؤ۔ کتنے قریب ہوئے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بالکل قریب، یعنی حضرت عقبہ بن عامر کا جسم حضور کے جسم سے مس کر گیا۔ آپ دو زانو حضور کی بارگاہ میں بیٹھ گئے۔ حضور نے فرمایا کچھ پوچھنے آئے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ پوچھنے آیا ہوں۔ فرمایا کیا پوچھنے آئے ہو؟ تم بتاؤ گے یا میں بتا دوں؟ عرض کی بندہ نواز آپ ہی بتا دیں۔ فرمایا تم پوچھنے آئے ہو کہ بھلائی کیا ہے اور برائی کیا ہے۔ اب دیکھیں نا کہ حضور یہ بھی جان گئے کہ میرا غلام پوچھنے کیا آیا ہے۔ یہ تو ایک الگ بات ہے نا کہ دیکھیں آپ دعویٰ کریں یا میں دعویٰ کروں۔ حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مومن کی ایمان کی فراست سے ڈرو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد شریف میں بیٹھے ہوئے، آپ نے فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں حضرت عثمان یہ کے اور حضور کے داماد ہیں، اور یہ وہ حضور کے پیارے غلام ہیں شرم و حیا کے پیکر کہ جن کے نکاح میں یکے بعد دیگرے حضور کی 2 صاحبزادیاں آئیں۔ حضرت عثمان ذی النورین جن کو اعلیٰ حضرت نے بعد میں پھر وہ شعر ہے کہ نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذی النورین جوڑا نور کا۔ ذی النورین کہتے ہیں 2 نور والے کو۔ فرماتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں لوگوں کو کہ لوگ زنا کی نظریں لیے میرے پاس آتے ہیں۔ تو اس آدمی نے کہا کہ جناب اب حضور کے بعد آپ پہ بھی وہی نازل ہوتی ہے کہ باہر بندہ کیا کر گیا؟ دیکھو جی، میں اگر مثال کے طور پہ بات کر دوں کہ کل تم بیٹھک میں فلاں جگہ پہ یا فلاں دکان پہ بیٹھ کے یہ بات کر رہے تھے اور تمہاری سازش کا مجھے علم ہو گیا ہے، تو یہ الگ بات ہے۔ یہ صحابی رسول بات کر رہے ہیں کیا؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ کیا حضور کے بعد آپ پہ بھی وہی نازل ہونے لگ پڑی ہے؟ فرمایا نہیں، وہی نازل نہیں ہوتی
کیا رسول اللہ کا فرمان نہیں سنا؟ اتقوا لفراست المومن، مومن کی فراست نظر سے بچو، کیونکہ جب وہ دیکھتا ہے تو اللہ کے نور کے ساتھ دیکھتا ہے۔ حضرت عتبہ بن عامر نے عرض کی یا رسول اللہ آپ بتا دیں، آپ نے فرمایا کہ تم یہ پوچھنے آئے ہو بھلائی کیا ہے اور برائی کیا ہے؟ فرمایا سن، یہ جو اندر مفتی بیٹھا ہے نا اس سے پوچھ برائی کیا ہے اور بھلائی کیا ہے۔ فرمایا جب تو گناہ کرنے لگتا ہے تو یہ تجھے آگاہ کرتا ہے یہ کام غلط ہے، اور جب تو اچھا کام کرتا ہے تو اس ہے۔ فرمایا بس یہ دل تجھے بتا دیتا ہے کہ برائی کیا ہے اور بھلائی کیا ہے۔ ہر بندے کے پاس یہ آلہ موجود نہیں، ہر بندے کے پاس یہ دل موجود نہیں، تو پھر ہر بندہ یہ کیوں نہیں سوچتا کہ میں یہ گناہ کر رہا ہوں؟ کوئی حسد کرے، بغض کرے، دل کے اندر کسی کے بارے میں کینہ رکھے، چغلی کرے، حالانکہ اسے معلوم ہے کہ میں یہ جو کر رہا ہوں بڑا غلط کر رہا ہوں، یہ جانتا ہے کہ میں یہ کر رہا ہوں اس کا گناہ بڑا زیادہ ہے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی شریف کے اندر آپ نماز پڑھاتے ہیں، تو نماز پڑھی، جمعہ کا دن تھا، لوگ باہر نکلے، دروازے کے پاس کھڑے ہو کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں باتیں کرنے لگے۔ کتنے بدبخت تھے وہ کہ بعد میں قرآن مجید کی پھر آیت نازل ہوئی نا، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ حضور نے فرمایا پیارے یہ جو تیرے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں ان میں سے یہ سارے مخلص نہیں۔ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، یہ قرآن مجید ہے۔ فرمایا جب کوئی مر جائے نا ان میں سے، وَلَا تُصَلِّ، تو نے ان کی نماز نہیں پڑھنی، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ، ان میں سے اگر کوئی مر جائے ان پہ نماز نہیں پڑھنی، وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اور ان کی قبر پہ بھی تو نے کھڑا نہیں ہونا۔ یہ قرآن مجید کے اندر ان کا ذکر کیا۔ حضرت بلال نے سن لیا کہ وہ باہر نکل کے باتیں کر رہے تھے۔ حضرت بلال کا خود حوصلہ نہیں پڑا کہ حضور کو بتاتے، حضرت عمر سے بات کی کہ ابھی حضور کے پیچھے نماز پڑھی، باہر نکلے حضور کے بارے میں باتیں کرنے لگ پڑے، اور یہ مسئلہ ہے۔ اس کو ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ امام کی رب تعالیٰ نے ایک عزت اور وقار اور قدر رکھی۔ یہ شرعی مسئلہ ہے کہ جس کے پیچھے ایک نماز پڑھی یا 10 سال پڑھی یا 20 سال یا 30 سال جتنی بھی پڑھی، اگر اس کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی کی یا غیبت کی، اس کے پیچھے جتنی نمازیں پڑھی ہوئی ہیں وہ سب کی سب ضائع ہو گئی۔ یہ حق ہے اس امامت کو، اور یہ سزا ہے اس مقتدی کو جو اس طرح کا فعل اپنے دل کے اندر رکھتا ہو۔ حضرت بلال نے حضرت عمر کو بتایا کہ اس طرح کر کے وہ نماز پڑھ کے نکلے جمعہ کی، تو انہوں نے یہ باتیں کی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے آپ جلالی تھے، آپ سیدھے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ یا رسول اللہ ہم جانتے ہیں کہ آپ کو علم ہے کہ یہ جو مسجد میں آتے ہیں جو بیٹھے ہوتے ہیں یہ باہر نکل کے جو کرتے ہیں، یا رسول اللہ ان کو روکتے کیوں نہیں؟ مجھے دکھ ہوتا ہے کہ آپ جب یہ کرتے ہیں یہ ان کو منع نہیں کرتے، حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ کیا کرنے والے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ عمر خاموش رہو، ابھی رب کا پیغام آئے گا۔ تو پھر ایک وقت آیا، اس دن حضرت عمر نماز لیٹ پڑھنے آئے، جمعہ کا دن تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد کے اندر ان کو کھڑا کیا، فلاں کم، فلاں بن فلاں کم، کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ۔ کتنی حسرت ہوگی ان لوگوں کو جو نماز پڑھیں، اچھے اعمال کریں دنیا کے اندر، لیکن ایک غلطی کے سبب کل ان کی نمازیں جب ان کے منہ پہ ماری جائیں گی کہ ہم نے یہ نمازیں تیری قبول نہیں کی۔ ان کو کھڑا کیا اور کھڑا کر کے فرمایا کہ یہ مسجد ہے، رب تعالیٰ نے اسے میری مسجد کہا، لہٰذا آج تم سب میری مسجد سے نکل جاؤ۔ حضور نے ان کو مسجد سے نکال دیا۔
جب وہ چلے گئے تو کچھ اڑ گئے کہ ہم نہیں نکلیں گے. یہ کتابوں کے اندر بات لکھی ہوئی ہے کہ حضرت مولا علی نے ان کو کھینچ کے باہر نکالا. تو ان کا نظریہ کیا تھا؟ وہ جو نماز پڑھنے آتے تھے اور حضور کی برائی رکھتے، ان کا نظریہ کیا تھا؟ ان کا نظریہ یہ تھا کہ ہم ان کے ساتھ بھی یارانہ رکھتے ہیں اور ان کا کلمہ بھی پڑھتے ہیں. کل قیامت کے دن اگر پھنس گئے تو کہیں گے کہ ان کے ساتھ تھے. یعنی مذبذبین بین ذالک لا الہ ہاؤلا ولا الہ ہاؤلا. جی قرآن پاک ہے یہ کہ تذبذب میں تھے کہ ادھر جانا ہے یا ادھر جانا ہے، اور پھر انہوں نے یہ درمیانی راہ نکالی کہ ادھر بھی ہو جو تے ادھر بھی ہو جو، تے جدھر ویکھیا کہ ہون کام چنگا ہے آکھاں گے اسی نہ نال ساں. لیکن اللہ رب العزت نے ان کو دنیا کے اندر ہی علیحدہ کر دیا، ان کو دنیا کے اندر ہی واضح کر دیا کہ یہ وہ ہیں جو دل کے اندر بغض رکھتے تھے. تو ہم نے ان کا بغض ان کے منہ پہ دے مارا کہ یہ بغض کس سے رکھتے تھے. تو فرمایا کہ من یوقع شح نفسہ فاولئک هم المفلحون، جو اپنے نفس کی سرکشی سے بچا لیا گیا. جو آدمی اپنے نفس کو دیکھیں نا، اچھائی اور برائی یہ دو چیزیں ہیں نا، اور ان کی آپس میں جنگ ہے دنیا کے اندر. یہی تو امتحان ہے کہ ہم اللہ رب العزت نے عقل، فہم و فراست دیا کہ تم نے سمجھنا ہے کہ اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، پھر تم نے اس راستے کا چناؤ کرنا ہے، پھر اس راستے پہ چلنا ہے. اور جب اس راستے پہ تم چلو گے تو پھر رزلٹ اس کا اللہ کے ہاں پاؤ گے. آج محض اپنے نفس کے کہنے پہ کوئی شخص اگر یہ کہے کہ نہیں میں ہوں حق پہ، اپنے نفس کی وجہ سے، قرآن نہیں، حدیث نہیں، فقہ نہیں، کوئی ائمہ اربعہ کی بات نہیں، محض بندہ اپنی طور پہ کہتا پھرے کہ نہیں میں ہوں ٹھیک لیکن وہ ہے غلط راستے پہ، تو کل اس کا اجر وہ کس سے لے گا؟ تو رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اگر تم دیکھتے ہو کہ تمہارا نفس اس قابل نہیں کہ یہ سمجھ سکے برائی کیا ہے بھلائی کیا ہے، تو اب کیا کرو؟ فرمایا ان کے پاس رکو جنہوں نے اس نفس کو زیر کیا اور اپنے رب کو ہر وقت پکارتے ہیں. صبح ہوتی ہے پھر بھی پکارتے ہیں، شام ہوتی ہے پھر بھی پکارتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ یریدون وجہا، وہ اس کی رضا کے طالب ہیں. ولا تعد عیناک عنہم، اور ان سے اپنا منہ مت ہٹاؤ. کیوں؟ جس وقت تم ان لوگوں کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ گے، جس وقت تم ان لوگوں کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرو گے، تو اس وقت ان کا رنگ تم پہ بھی چڑھ جائے گا. پھر میں شعر وہی پڑھتا ہوں جو میں نے شروع میں پڑھا کہ میاں صاحب نے کہا کہ فضل تیرے نل لوہے تردے پھٹیاں دے سنگ لگ کے. دیکھیں نا وہ کتنا پیارا انہوں نے ایک تجزیہ پیش کیا، اور یہ تجربے ہیں ہمارے بزرگوں کے. لکڑی تیرتی ہے، لوہا تو ڈوب جاتا ہے، لکڑی تیرتی ہے، لیکن اس لکڑی کو جب جوڑا جائے تو جوڑنے کے لیے پھر لوہا کام آتا ہے. لوہے کے کیل کانٹے اس میں لگائے جاتے ہیں، اور جب وہ کشتی تیار ہو جاتی ہے پھر اس کے اندر منو ٹنوں کے حساب سے لوہا بھی رکھا جاتا ہے، لیکن وہ کشتی لوہے کو ڈوبنے نہیں دیتی. میاں صاحب فرماتے ہیں فضل تیرے نال لوہے تردے پھٹیاں دے سنگ لگ کے.
کتے جنت جان محمد چنگیاں دے سنگ لگ کے، کتے جنت جان محمد، ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ قرآن کہتا ہے ذرا تم اصحاب کہف کی بات پڑھ کے تو دیکھو کہ کتنی عجیب ہے کہ انہوں نے اپنے رب کے لیے دنیا سے کنارہ کشی اختیار کی، اور ان کے ساتھ ایک کتا بھی چل دیا، رب کو اس کتے کی ادا بھی پسند آئی اور اس کا ذکر رب نے قرآن مجید کے اندر کر دیا۔ جنت جان محمد چنگیاں دے سنگ لگ کے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ اذکار ہیں جو لوگ، جو جانور بھی اللہ والوں کے ساتھ وابستہ ہوئے، ان جانوروں کو بھی رب نے یہ اعزاز بخشا کہ کل قیامت کے دن لوگ جنت میں جائیں گے اور بھی ان کے ساتھ جنت میں جائیں گے۔ مثال کے طور پہ حضرت یحییٰ کی اونٹنی جنت میں جائے گی، اصحاب کہف کا کتا جنت میں جائے گا، حضرت عزیر علیہ السلام کا وہ گدھا وہ جنت میں جائے گا۔ تو یہ کیا اسباب ہیں؟ اسباب یہ ہے کہ جنہوں نے اپنے نفس کو شکست دی، اس نفس کو جو نفس برائی پہ ابھارتا ہے، جو نفس حسد، بغض، کینہ، ان ساری بندے کو تباہ کرتا ہے، جو بندہ اپنے دل سے حسد، بغض، کینہ یہ نقائص نکال کے اپنے رب کی رضا کے اندر راضی ہو جاتا ہے، تو رب فرماتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن نفس اپنے رب کی طرف لوٹا، ارجعی، لوٹا اپنے رب کی طرف، الی ربک راضیۃ مرضیہ، اس حالت میں کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی، فادخلی فی عبادی، پس تو میرے بندوں میں داخل ہو، وادخلی جنتی، اور جنت میں داخل ہو جا۔ یہ اپنی نصاب زندگی کا اسے درست کریں۔ میں ہوں، آپ ہیں، کوئی بھی ہے، ہر بندے کو تو راضی بندہ کر بھی نہیں نہ سکتا، کیونکہ ہماری زندگیاں کس طرح گزر رہی ہیں؟ لوکی کی آکھن گے، بیٹے کی شادی کرنی ہے، اے بھی کر لواں، اے بھی کر لواں، اے بھی کر لواں، کیوں؟ لوکی کی آکھن گے۔ اچھا کوئی اور کام کرنا ہے، مکان بنانا ہے، بڑا بنانا ہے، کیوں؟ لوکی کی آکھن گے۔ فلاں کام ایسے کر لو، اس پہ پیسہ زیادہ لگتا ہے، یار لگ جائے، چنگا ہونا چاہیے، کیوں؟ لوکی کی آکھن گے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ جب بندہ مر جاتا ہے پھر لوکی کیا کہتے ہیں؟ جب انسان مر جاتا ہے بندے کیا کہتے ہیں؟ یار چھڈو، منہ تے بخاؤ، منہ تے بخاؤ۔ پھر وہاں پہ یہ نہیں کوئی دیکھتا کہ خزانے کتنے لے کے جا رہا ہے، مال کتنا لے کے جا رہا ہے، سب کو پتا ہے کہ وہاں پہ مال نہیں جائے گا، سب کو پتا ہے دنیا میں جانی ہے۔ اپنے دل کو، اپنے نفس کو بچہ ہے، تایا ہے، عزیز رشتہ دار ہے، دوست ہے، سے یہ بات نکال کے اس دل میں، اس دماغ میں اپنے رب کی رضا کا وہ عنصر پایا جائے جس رب تعالی سے ہے کہ رب ذوالجلال نفس کی برائیوں سے محفوظ فرمائے اور نفس مطمئنہ ہمیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔